راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل، وزیراعظم عمران خان کے بروقت نوٹس نے قوم کے 10 ارب روپے بچا لیے۔ سابق کمشنر نے انتہائی دیدہ دلیری سے گھپلا کیا، رنگ روڈ اسکینڈل کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سامنے آ گئی۔ ناظرین، ایکسپریس رپورٹ کے مطابق راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں کرپشن کے متعلق فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ میں منصوبے کی الاٹمنٹ تبدیل کر کے بعض شخصیات کو نوازنے کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود، سابق لینڈ ایکوزیشن کلکٹر وسیم علی تابش، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر عبداللہ نے کرپشن اور دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا۔ افسران نے عوامی فنڈز کا غلط استعمال کیا۔ سابق کمشنر راولپنڈی سمیت دیگر ملوث افسران کا معاملہ نیب کو بھیجا جا رہا ہے، جبکہ معطلی سمیت دوسری کارروائی بھی شروع کی جا رہی ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سابق کمشنر کی جانب سے منصوبے پر 23 ارب روپے غیر قانونی طور پر خرچ کیے گئے۔ یہ معاملہ نیب کو بھیجا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے غیر قانونی طور پر زمین خریدی۔ رپورٹ میں فائدہ اٹھانے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سابق اور موجودہ پبلک آفس ہولڈر سے بھی تعلقات کا انکشاف کیا گیا۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے لکھا ہے کہ بعض ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے طاقتور لوگوں کے بے نامی ہونے کی بابت پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ سابق کمشنر راولپنڈی محمد محمود اور ان کے ساتھیوں کو فوری طور پر معطل کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سابق کمشنر راولپنڈی نے اپنے لیے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ 8 نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچایا۔ بعض سیاسی شخصیات اور بیوروکریٹس کو فائدہ پہنچانے کے لیے منصوبے میں اٹکلو پسوال زگ زیگ شامل کیا گیا۔ جھوٹ، فریب اور دھوکہ دہی کے ذریعہ اس تبدیلی کو عوامی ضرورت کے طور پر پیش کیا گیا۔ سابق کمشنر راولپنڈی نے افسران سے مل کر رنگ روڈ منصوبے کی غیر قانونی بولی تیار کی۔ پنجاب اور وفاقی حکومت کو ضروری حقائق کے بارے میں مکمل اندھیرے میں رکھا گیا۔ ممبر پی 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 کی مدد سے منصوبے کی غیر قانونی طور پر تشہیر کی گئی۔ ڈاکٹر فرخ نوید، ممبر پی 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 اور پی اینڈ ڈی پنجاب کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ معاملے پر خاموشی اختیار کرنے پر راولپنڈی اور اٹک کے ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ کیا گیا۔ اے ڈی سی آر راولپنڈی، اے سی صدر راولپنڈی، اے سی فتح جنگ کا بھی معاملے پر خاموشی کے ارتکاب میں تبادلہ کیا گیا۔ مزید تحقیقات کے لیے بعض شخصیات اور افسران کو فائدہ دینے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر اور ای این ڈی معاملے کی مزید تحقیقات کرے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بغیر منظوری کے آن لائن اراضی فروخت کرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا فرانزک آڈٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ سابق کمشنر نے منصوبے کی الاٹمنٹ میں غیر قانونی تبدیلی عجلت میں کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کے نوٹس لینے پر بولی سے 2 روز قبل میگا کرپشن اسکینڈل بے نقاب ہوا۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کی شفاف تکمیل کے لیے فاسٹ ٹریک کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود، سابق لینڈ ایکوزیشن کلکٹر وسیم علی تابش، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر عبداللہ دھوکہ دہی اور فراڈ کے مرتکب ہونے، اختیارات نہ ہونے کے باوجود احکامات جاری کرتے رہے اور مالی مفادات حاصل کرنے والے گروہوں اور اپنے مفادات کے لیے قومی خزانے کا غلط استعمال کیا۔ سابق کمشنر محمود احمد کی طرف سے 2 ارب 30 کروڑ روپے غیر قانونی طور پر اراضی کی ایکوزیشن کے لیے خرچ کیے گئے، جس کے نتیجے میں بااثر افراد کی زمینوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ سابق کمشنر نے دیدہ دلیری سے قوانین اور ضابطوں کی دھجیاں بکھیریں اور اپنے لیے مالی مفادات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف رہائشی اسکیموں کے مفادات کے لیے بھی کام کیا، جبکہ اعلیٰ ترین سطح سے اس الاٹمنٹ کو وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کرنے کی ہدایات کو دانستہ طور پر مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ ایف آئی اے کو رہائشی اسکیموں کے فرانزک آڈٹ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ منظور شدہ اراضی سے
زیادہ پلاٹوں کی فروخت اور بلا اجازت آن لائن فروخت کا حساب لگائیں۔ سابق کمشنر نے غیر قانونی الاٹمنٹ پر نہایت تیز رفتاری سے کام کیا اور اس سلسلے میں کئی غیر قانونی کام کیے۔ انہوں نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا تاکہ اس کام کو اتنا آگے بڑھا دیا جائے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ انہوں نے وہ دھول اڑائی کہ ان کی غیر قانونی سرگرمیاں اور مالی مفادات عوام کی آنکھوں سے اوجھل رہیں۔ بعض انجینئرنگ فرمز جنہوں نے ریکویسٹ فارم پر پرپوزل دستاویزات خریدیں، انہوں نے رنگ روڈ کے غیر قانونی حصوں کے ساتھ ساتھ جائیدادوں میں بھی بھاری انویسٹمنٹ کی۔ منصوبے کے لیے پیشکشیں جمع کروانے کا عمل منسوخ کر دیا گیا ہے۔ چونکہ رنگ روڈ کی الاٹمنٹ غیر قانونی طور پر کی گئی، اس لیے کوئی بھی اسے کبھی بھی قانونی طور پر ریگولائز نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم کی طرف سے ذاتی طور پر اس معاملے کا نوٹس لینے کے بعد اسکینڈل پکڑا گیا۔ بااثر افراد کے اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں خزانے کو کم از کم 10 ارب روپے کا نقصان ہو سکتا تھا۔